اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء علیہ السلام کو بنایا. انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ نوازا، سب سے زیادہ عطا کیا، سب سے زیادہ جس کو شان، مقام، عزت ملی، اس کا نام اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی، اللہ تعالی نے مجھے منتخب کیا نبوت کے لیے، خاتم النبیین کے لیے، صاحب قرآن بنانے کے لیے اللہ تعالی نے مجھے منتخب کیا. واختارنی اصحابا، اور میرے صحابہ کو بھی اللہ نے منتخب کیا. دونوں جہانوں کے سرداری کے لیے آمنہ کے لال کو منتخب کیا. قرآن مجید جس ہستی پہ نازل کرنا تھا اس کے لیے آمنہ کے لال کو منتخب کیا. اپنے کلام کو، اپنے آخری میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آمنہ کے لال کا انتخاب کیا. پھر خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، اس سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان سے تربیت پانے کے لیے، ان سے پورا دین سیکھ کر، پورا دین سمجھ کر، پورا قرآن مجید سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کرنے کے لیے اور آگے دنیا کائنات تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے صحابہ کو منتخب کیا اور صحابہ کو چنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے، اپنے نبی کا معین و مددگار بنانے کے لیے، اپنے نبی کے اوپر تن من دھن قربان کرنے کے لیے صحابہ کو چنا. اندازہ لگی ہے صحابہ کرام کی شان کا. قرآن مجید کہتا ہے، آپ ترجمے میں کریم میں پڑھ چکے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. کون لوگ ہیں؟ کیا نشانی ہے؟ فرمایا ان کی نشانی کامیاب ہونے والے کے لیے وہ متقی لوگ ہیں. متقیوں کی 6 صفات بیان کی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام. جہاں اللہ نے اولئک هم المفلحون کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جب کہا گیا ان کو ایمان لے آؤ جیسے ایمان لے آئے لوگ. کون لوگ؟ صحابہ کرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے آخر میں، پہلے پارے کے آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ اہل کتاب، وہ لوگ اس چیز پر ایمان لے آئیں جیسے ایمان لے آئے تم، جیسے تم ایمان لے آئے، تو یہ تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مطالبہ کیا، تو کیا مطالبہ کیا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میری جماعت صحابہ کرام کو بھی چنا ہے. قرآن مجید میں 1 آیات نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی جماعت کا، صحابہ کرام کا شان، مقام اور مرتبے کا تذکرہ کرتا ہے. حتیٰ کہ معاملہ بعید رسید،
مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہم آئے تو خصوصی میٹنگ ہو، یہ جو ہمارے غلام تھے جن کو ہم آپ کی بات سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی خیال ہی آیا یہ تو اپنے ہیں، ان کو اٹھا بھی دے ہٹا بھی دے تو کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقرب، نہ اٹھانا، وہ ان کی موجودگی میں بات کرتے سنتی ہیں تو آئیں سنیں، مگر نہ ان کو لا تقرب، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ صنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام سے دور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے، لیکن ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ نہیں چلا کون کون بیٹھے ہیں، وہ آئے اور آواز دینے لگے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا دو۔ اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکن آیا، آپ نے اس کی بات سے اعراض کیا اور منہ موڑا، اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اور اپنے نبی کی اسی انداز کا ذکر کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبینا آیا، اس کو تو پتہ نہیں کہ میٹنگ میں کون کون بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہ ایسے نہ کرنا، ان کو نہ ہٹانا، اتنے شان والے، اتنے مقام والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمہاجرین والانصار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے اور انصار کے لیے ایک فرمان جاری کیا، ایک ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو نصیحت فرمائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک بات پر برانگیختہ کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا، علیکم بالقرآن، اے میرے مہاجر صحابہ، اے میرے انصار صحابہ، قرآن مجید کو لازم پکڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے جن کا نام آسمانوں سے خود رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا کرشمہ ہے، بوڑھے ماں باپ سے اللہ نے یحییٰ بیٹے کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسمہ یحییٰ، یا اس کا نام یحییٰ ہے، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اے یحییٰ علیہ السلام، اے میرے یحییٰ نبی، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیا مطلب ہے؟ ایسے پکڑ لو، تھوڑا سر تو ہلا دو، کیا مطلب ہے؟ سیکھو، سمجھو، عمل کرو اور اس کی پبلسٹی کرو، اس کی اشاعت کرو، یہی مراد۔ اور اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے میرے محبوب، اے دو جہاں کے سردار، اے آمنہ کے لال، اے میرے محبوب، آپ بھی اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو صحابہ کا شان دیکھو، مقام دیکھو، جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں علیکم بالقرآن، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو، فاتخذوہ اماما وقائدا، اس کو اپنا رہبر رہنما بنو۔ قائد کس کو کہتے ہیں؟ اس لیڈر کو جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، جس کے لیے تن من دھن قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے الفاظ بھی کمال بولے ہیں، کمال ہستی ہے، جمال ہستی ہے، حسن و جمال کے بہتر ہیں، تو آقا صلی اللہ
ہاں یا نا؟ بچے کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس کی رخصتی پہ قرآن مجید کو سایہ بنا تو اس کو رخصت کرو؟ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ رہبر رہنما، اس کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو اور آگے پہنچو۔ قائد اس کے پیچھے چلو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرما رہے ہیں۔ آگے سنیے، اس کو امام اور رہبر بنانے کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ الَّذِي هُوَ مِنْهُ، یہ اللہ سے آیا ہے، یہ اللہ سے نکلا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اسی ہی کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ فَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِ، اس کے متشابہہ پر ایمان لے آؤ۔ وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، اور اس کے قصص، مثالیں، اوامر، نواہی اور احکام پر عمل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن مجید خود کہتا ہے، قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیات محکمات ہیں، میں جلدی سے مفہوم بتاتا ہوں۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، پہلے صفحے پہ ہے، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، ٹائم ساتھ نہیں دے رہا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے اندر دو قسم کی آیات ہیں۔ پہلی آیات کیا ہے؟ محکمات ہن ام الکتاب، ایک قسم کی وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، واضح ہیں، جن میں بالکل نظر آتا ہے اس میں حکم ہے، کوئی واقعہ ہے یا کوئی قصص ہے یا کوئی نصیحت ہے، یہ بالکل واضح ہے، اسی سے سمجھ آ جاتا ہے، اسی آیت سے سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے علاوہ کسی اور آیت سے وہ آیت اور حکم اور آرڈر اور نواہی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ محکم ہے اور یہ قرآن مجید کی اصل ہے۔ اور دوسری کیا فرمایا؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیات کون سی ہیں؟ متشابہ، جس کا مطلب نہیں سمجھ آتا۔ مثلا حروف مقطعات، کوئی پتہ نہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، وہی قرآن کہتے ہیں روح اللہ، کلمۃ اللہ۔ یہاں سے عیسائیوں کو مغالطہ لگا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ وہ متشابہہ کے پیچھے چلے۔ عبد اللہ کا لفظ آ گیا تو کیا بنا ہے؟ اللہ کا بندہ، تو بات پوری ہو گئی۔ پھر وہ متشابہ کے پیچھے لگے۔ فرمایا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھے نظریات رکھتا ہے، بات کو ٹیڑھے پن کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، وہ ان متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی کھوج میں لگتے ہیں اور اس میں تعویل کرتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، میں آیت پوری آیت بھی نہیں پڑھ سکا اور صحیح تشریح بھی نہیں کر سکا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھانا ہے۔ فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو مضبوط علم والے ہیں نا، یقولون آمنا بہ، وہ متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ یہاں بھی اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ علم والے۔ اور جو قرآن مجید کی کلاس کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اسی وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ میں آہستہ آہستہ شامل ہونے کے لیے پہلی اپلیکیشن بھیج دی ہے، ابتدائی فارم جمع کرا دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو آئیڈیل شخصیت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایسی ہستی کو پیارے